اور معتبر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کی سلامتی ہو. مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگوں کا روزہ ہے جس وجہ سے آواز نہیں نکل رہی. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میرے لیے یہ نہایت اعزاز اور برکت کی بات ہے کہ میں جب بھی جلال پور جکا میں آتا اور بالخصوص پادری صاحب کی یہ فراخ دلی ہے کہ وہ ہمیشہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کی خدمت کی جائے. سو اس کے لیے ان کی محبت کے لیے میں ان کا دل سے متشکر و ممنون ہوں. اور اس کے بعد ساری پاسٹریٹ کمیٹی اور ساری کلیسیا کا جن کی توسل سے آج یہ موقع ملا کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں. مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسی عبادت میں شریک ہیں جو مسیحی ورشپ کا سینٹرل پوائنٹ ہے. عید فصح. فصح جو ایک عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے گزر جانا، چھوڑ دینا یا بقایا رکھنا. اور عید کا مطلب ہے خوشی منانا. آج بہت سارے یہاں پر ایماندار تو ہیں جو ہر ہفتے کی مہینے کی پہلی اتوار کا جو فرسٹ ویک ہوتا ہے وہ آتے اور پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں. لیکن میں اس بات کو دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا پاک عشاء ہے کیا، اس کا مفہوم، اس کی تاریخ اور اس کے ایلیمنٹس کیا ہے. تو مجھے بڑا مایوس کن جواب ملا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ ہم جس اقتباس کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا اس میں سے ہم خدا کے اس فضل کو اور خدا کی اس مرضی کو جان سکیں کہ عید فصح ہماری زندگی میں کیوں اہمیت رکھتی ہے. اس کا ہمارے ایمان، ہمارے کردار اور ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہے. اگر آپ خروج کی کتاب میں جب مطالعہ کرتے ہیں قوم بنی اسرائیل جو مصر کی غلامی میں تھے تو تب خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو بھیجا اور مختلف طریقے سے خدا اس وقت فرعون سے ہم کلام اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کے تھرو ہوتا رہا. لیکن جب بھی بزرگ موسیٰ ان کے پاس جاتا اس کا دل سخت ہو جاتا. آخر میں جب بنی اسرائیل نے مصر میں سے نکلنا تھا تو خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ سے کہا کہ اب میں موت کا فرشتہ بھیجوں گا اور ان سے کہنا کہ یہ ایک بڑا لے، اسے ذبح کرے اور اس کا خون اپنے دروازوں پر اور ان کی چوکھٹوں کے اوپر لگا دے. اور جب موت کا فرشتہ گزرے گا تو جہاں جہاں یہ خون لگا ہوگا وہاں وہاں پر موت کا فرشتہ ان زندگیوں اور اس خاندان اور ان کے پلوٹوں کو چھوڑتا جائے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید فصح جو کسی بزرگ نے، کسی رسول نے یا کسی نبی نے نہیں بلکہ خود خداوند یسوع مسیح نے اس رسم کو مقرر کیا. اور اس رسم کو مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان ایک رفاقت میں، ایک شراکت میں، ایک جگہ پر فیلوشپ میں بڑھے اور خدا کی قدرت، خدا کے جلال اور خدا کی جو مرضی تھی اس کو جان کر خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی توسط سے الوہیم یہوہ پاک خدا کی قدرت کو اور اس کی محبت کو سمجھ سکے. جو عید فصح تھی یہ یہودیوں کی آزادی کے لیے تھی اور اس کی تصویر ہمیں صلیب پر کوہ کلوری پر ہمارے زندہ یسوع مسیح جو ہمارا شافی ہے اس کی جھلک دکھلاتی ہے. کیونکہ
جب اس بڑے کو ذبح کیا گیا تو وہ اس لیے تھا کہ وہ مصر میں سے قوم بنی اسرائیل کی آزادی اور رہائی کا سبب ٹھہرے. لیکن یسوع مسیح کا صلیب پر بہانا صرف ایک مکتبہ فکر کے لیے، صرف ایک شخص کے لیے نہیں، بلکہ کلام جان 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ پاک شراکت صرف سامنے آنا، اس روٹی کو لینا، اس شیرے کو پینا ہے، یا اس کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا عمل دخل بھی ہے. میں جب پاک عشاء کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، ابھی ہم نے ایک حوالہ جو بزرگ مقدس لوکا طبیب کے مارفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں سے پڑھا، تو یہاں پر 10ویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا. اسرائیل کے اندر یہ روایت تھی کہ ان کے مرد کبھی بھی پانی نہیں بھرتے تھے. اسرائیل کے اندر ایک ایسا فرقہ تھا جو شادی نہیں کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت ان میں کوئی فرق نہیں بلکہ مماثلت ہے. اسی لیے یہ شخص اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کے ہاتھ میں پانی کا گڑا تھا. لیکن ہم آگے جا کر جب دیکھتے ہیں تو عہد عتیق جو ایک تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل آپ کو عہد جدید میں نظر آتا ہے. میں جب دیکھ رہا تھا کہ کیسے قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں سے نکلی تو وہ ساری پکچر، وہ ساری فلم ہمیں عہد جدید میں نظر آتی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کہاں غلام تھے؟ مصر کے اندر. اور آج جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا وہ کس کا غلام ہے؟ وہ گناہ کا غلام ہے. اسی طرح سے مصر پیش کرتا ہے اس تصویر کو جو آج کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر گناہ سر عام ہے. لوگ آج ماڈرنزم کا نام تو دیتے ہیں لیکن وہ گناہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پادری صاحب کچھ نہیں، دنیا نے بھی دلا کے چلنا. اسی طرح سے اس وقت فرعون جو ان کے اوپر حاکم تھا، آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابلیس کو اپنا حاکم بنایا ہوا ہے اور آج بھی ابلیس انہیں مختلف طریقے سے استعمال کر رہا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسیح کا نام تو لیتے ہیں، جو ہر اتوار چرچ تو آتے ہیں لیکن جمعرات جمعے انہوں نے گھر دیوا ضرور بالتا. آج بھی ہیں جن کو ابلیس نے اپنا غلام بنا رکھا ہے. پھر فساد جو ہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ فساد اس لیے تھا کہ مصر کی غلامی میں سے قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرے، لیکن صلیب اس بات کی عکاسی ہے کہ وہ پوری دنیا کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ جن کے گھروں کے اوپر خون لگایا گیا وہ بچ گئے. اور آج بھی اہل ایمان کا یہ ایمان ہے کہ جب وہ خدا کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں تو یسوع کا لہو جو ہماری مخلصی ہے، ہماری رہائی ہے، ہماری نجات ہے. اور ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں اے خداوند میں تیرے لہو کی بار اپنے گرد مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ لہو ہماری حفاظت بھی ہے، یہ لہو ہمیں ہر گناہ سے پاک کرتا ہے، یہ ہمارے قرمزی گناہوں کو برف کی مانند سفید کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں جب بزرگ پطرس کا پہلا عام خط اور اس کی دوسرے باب کی 24ویں آیت مقدسہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو لکھا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہم جب پاک عشاء یا عید فصح کے متعلق پڑھتے ہیں تو اس دن خداوند یسوع مسیح نے ایک روایت رکھی،
ایک روایت مقرر کی اور شاگردوں کو یہ کہا کہ میری یادگاری میں تم ایسا ہی کرتے رہنا۔ پاک عشاء کے ہمیں یہاں پر مختلف نام نظر آتے ہیں، جسے ہم عشاء ربانی کہتے ہیں۔ عشاء کا مطلب ہے شام اور ربانی مطلب خداوند۔ اسے انگلش میں کہا جاتا ہے دا لارڈس سپر، یعنی کہ خدا کا کھانا یا خداوند کے ساتھ کھانا۔ اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے خداوند کی دسترخوان، دا لارڈس ٹیبل۔ جو تیسرا نام پاک عشاء کے لیے بائبل مقدس میں ہے وہ ہے روٹی توڑنا، کیونکہ جب پہلا جو فرسٹ چرچ جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ رفاقت میں ٹھہرتے، وہ کلام سیکھتے، وہ دعا کرتے، وہ روزے میں ٹھہرتے اور روٹی توڑا کرتے تھے۔ تو جو تیسرا نام بائبل مقدس میں استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ روٹی توڑنا۔ اور پھر پاک شراکت، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے دا ہولی کمیونین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دا ہولی کمیونین۔ اور ایک اور نام جو پاک عشاء کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے یوخرسٹ۔ کیا ہے؟ یوخرسٹ، جو ایک یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے شکر گزاری۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے گھر جب وہ پاک عشاء میں شامل ہونے کے لیے، اس قربانی میں شریک ہونے کے لیے آتے تو وہ خداوند کی گھر سے شکر گزاری کر کے آتے۔ آج ہم اس بات کی اہمیت کو سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں مختلف طریقے سے یہ سمجھاتا ہے کہ اس قربانی کی ہماری ایمان، ہماری زندگی پر، ہماری روحانی زندگی پر اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ میں کئی لوگ دیکھتا ہوں جب وہ چرچ آتے ہیں، یاد رکھیں گاڈ از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سی یور باڈی۔ خدا آپ کے جسم کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ لاویوں کو کیوں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے عہد کا صندوق اٹھانا ہے؟ اور کیوں ہارون کے بیٹوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے انڈر گارمنٹس بھی استعمال کرنے ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام کی اور اس کے احکامات کی ایک تعظیم ہے۔ میں کئی لوگ دیکھتا ہوں جب پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں، باہر جا کے دیکھو تو میں سوٹا سب تو پہلے لایا ہوگا۔ کئی لوگ ہیں جو پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں اور باہر جا کر وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، باہر جا کر وہ دوسروں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، باہر جا کر وہ دوسروں کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں، باہر جا کر وہ پرانی انسانیت کو اتارتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک رسمی طور پر خدا کے گھر آ کر صرف اس مے کو اور اس روٹی کو لیتے ہیں ایک عام خوراک سمجھ کر، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے برکت نہیں بلکہ سزا کا سبب ٹھہرے گی۔ آج کئی لوگ ہیں جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بیپتسمہ بھی لیتے ہیں، وہ اپنا نام بھی مسیح کے نام سے رکھواتے ہیں، فلانا مسیحی، لیکن وہ کئی مہینے خدا کے گھر نہیں آتے، وہ کئی مہینے خدا کے اس بدن اور اس خون میں شریک نہیں ہوتے۔ اور آج کوئی نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، ہماری عبادت ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے فلاں چینل لگایا ہوا ہے، ساڈا گرجا اتھی لگ جائے۔ اس عدم معرفت سے نکلے۔ اگر ٹی وی کے سامنے بوتلیں رکھنے سے آپ شفا پا سکتے ہیں، اس دن کسی شخص نے گیت گایا، سارے نو دے دی روزری شفا ہے۔ میں نے اس کو کال کی، میں کہا کہ اگر روزری شفا دے دیے تو پھر یسو نے ایویں خون بگایا اپنا۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس بدن اور اس خون کی اہمیت اور اس کی تعظیم سے واقف نہیں، اور اگر آپ اس میں شامل نہیں ہوتے، تو روحانی اعتبار سے آپ مردہ ہیں، کیونکہ اس کا یہ نیا عہد کیا ہوتا ہے؟ پرانا عہد کوئی واقف ہے اس بارے میں؟ کوئی بتا سکتا ہے پرانا عہد کیا ہے؟ اس دور میں جب ایک بادشاہ کسی مملکت پر حملہ کرتا اور وہ جنگ جیت جاتا
تو ان لوگوں کے ساتھ ایک عہد باندھا جاتا تھا، اور اس عہد کو باندھنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی. وہ ایک جانور کو ذبح کرتے اور وہ خون ان کے عہد کے لیے علامت ٹھہرتی کہ فلاں 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 شرائط کے مطابق تم میری سپرویژن کے، میری حکومت کے اور میرے ملک کے اندر رہ سکتے ہو. قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی خدا نے بزرگ موسیٰ کی توسط سے عہد باندھا تھا، اور وہ عہد 10 احکامات کی صورت میں تھا. تو چوری نہ کرنا، تو گناہ نہ کرنا، تو غیر معبودوں کے آگے سجدہ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کا لالچ نہ کرنا. لیکن قوم بنی اسرائیل اس عہد سے پھر گئے اور انہوں نے بال، بلیم اور اشتراک کی پوجا کی. انہوں نے خدا کے احکامات کو توڑا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہم برکتیں ہمارے لیے لعنتیں بن جاتی. خدا یسوع مسیح نے جب وہ روٹی لی تو کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے. اور مسیح کے بدن کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اسے توڑا گیا، اسے چھلنی کیا گیا، اسے 3 شاخی کوڑے کے ساتھ مارا گیا. اگر آپ جب کوہ کلوری کی تاریخ پڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو جو کوڑے مارے گئے تھے وہ 3 شاخی ایک کوڑا تھا، اور ہر کوڑے کے آگے ایک دھاگ لگی ہوتی تھی. جب وہ کسی انسان کے جسم پر وار کیا جاتا تو ایک کوڑا 3 حصوں سے جسم کو پھاڑ دیتا تھا، اور اس کے بعد اس زخم کے اوپر، اس جسم کے اوپر جہاں پر کوڑوں کے نشان ہوتے تھے، اس کے اوپر نمک پھینکا جاتا. خدا یسوع مسیح کے سر پر جو کانٹے رکھے گئے تھے وہ آج بھی آپ کو مصر کے اندر اور فلسطین کے اندر ملتے ہیں. تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ اس کانٹے کا سائز 2 سے 2.5 انچ ہوتا ہے، اور اگر کسی ایک عام انسان کو 5 یا 6 کانٹے اکٹھے اس کے جسم میں گاڑ دیے جائیں تو ان کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ انسان اسی وقت مر جاتا. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب تک پہنچے. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو صلیب پر اپنی جان دی تو یہ موت یسوع کی نہیں بلکہ یہ موت کی تھی. اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے، اے موت تیرا دم کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ بن کے. اور برملا خداوند یسوع مسیح، جس طرح سمرنا کی کلیسیا، سلطان العارفین بزرگ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت پر لکھا ہے، سمرنا کی کلیسیا کو یہ لکھ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. مسیح میں میرے عزیزوں، ہم ایک کنویں سے صرف ایک قسم کا پانی پی سکتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں. کیا میرے ساتھ ہے؟ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ایک جگہ ایک پادری صاحب کلام سنا رہے تھے، غور سے سنیے گا. ایک جگہ ایک پادری صاحب بڑے جوش سے، میری طرح بڑا جوش انہوں نے لگایا اور کلام سنایا. تے اپنے سیکٹری کو بولتے ہیں، سیکٹری صاحب آج کلام کیا جیسے انہوں نے کہا پائی صاحب آج تو تصا بہ جا کروا دے. پائی صاحب کہتے ہیں آج کلام تو آ رہا سا. اگو سیکٹری صاحب کہتے ہیں ساڑھے بھی کوئی جائی جا رہا سا. تو ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پہ آپ کے لیے ساری رات جو اسٹڈی کی، اس کی ہسٹری کو نکالا، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا، اس کے اقتباس کو دیکھا، اور آج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ جب تک خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شامل نہیں ہوتے اور اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے تو پھر آپ برکت کے بجائے سزا پائیں. جو فرسٹ چرچ تھا ان کا یہ اس قدر ایمان ہوتا تھا کہ وہ جب اشعیا ربانی میں شریک ہوتے تو وہ شفا پا جاتے، ان کے بدن کی جو بیماریاں تھی وہ نکل جاتی. لیکن آج ہم کئی مرتبہ اشعیا ربانی لیتے، ہماری زندگی میں ٹرانسفارمیشن کیوں نہیں آتی؟
ہماری زندگی میں بحالی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم ابھی واقف نہیں کہ اس نے کس قدر ہمارے لیے صلیب پر اس لعنتی موت کو سہا، کس قدر اس کے منہ پر تھوکا گیا، کس قدر اس کے ہماری خاطر، آپ کی خاطر لعن طلب کیا گیا۔ میں لاسٹ سنڈے جب 5 سنڈے کے اوپر کلام سنا رہا تھا تو اس کے اوپر میں کچھ چیزوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ جو لوگ بار بار نعرے لگا رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوش آنا، ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب یسوع آ کر ہیکل کے اندر اعلان کرے گا کہ ہم رومی حکومت کے خلاف جنگ کریں گے اور یہودی پھر سے برسرے اقتدار میں آ جائیں گے۔ لیکن یسوع ان کو رومیوں سے آزاد کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ یسوع انہیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ ہم اگر یہودا اسکریوتی کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو کچھ یہودی علماء فرماتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی ایک اچھا تلوار چلانے والا تھا اور وہ یسوع کا پیروکار تو تھا، لیکن اس کا خیال تھا جب یسوع اپنے اقتدار میں آئے گا تو پھر مینوں بھی کوئی جنرل یا منسٹر کی سیٹ ملے گی۔ آج بھی ہمیں کلیسیا کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں جو چاہتے ہیں میرا نام ہو، میری بلے بلے ہو، میری تصویریں ہو، میں لیڈر گنا جاؤں، میں اول آؤں، لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اور اس عاجزی کا اظہار ہمیں بزرگ داؤد نظر آتے ہیں کرتے ہوئے زبور 23 میں، اور وہ کہتے ہیں خداوند میرا کیا ہے؟ چوپان ہے۔ چوپان کن کا ہوتا ہے؟ بھیڑوں کا۔ بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جو اپنے چوپائے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھیڑ ایک ایسا جانور ہے جو ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے چرواہے پر، اور یہاں پر بزرگ داؤد اپنے آپ کو اس بھیڑ کی صورت میں الوہیم یہاں پر باپ خدا کی ستائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ میرا چرواہا ہے، وہ میرا چوپان ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا، وہ مجھے دشمنوں کے سامنے دسترخوان پر بٹھاتا۔ یہ برکتیں ان کو ملتی ہیں جو عاجزی میں آتے ہیں۔ کبھی کبھار ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے ہمیں کلیسیا میں لیڈر سمجھا جائے، شاید کئی یہ بھی کہتے ہو وہ پادری صاحب بول رہے ہیں میں بہت سیاڑا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کلیسیا کو ایک نظام میں کلام کی ان رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اگر ہم اس کلام کی حدود سے باہر نکلتے تو پھر ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ سو خدا کا وہ شخص، خدا کا وہ اورڈینڈ آدمی جسے خدا نے پاسبان چنا ہے، اس کی ایک اپنا تقدس، اس کی ایک اپنی ڈگنیٹی، اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے۔ اور اسی طرح سے خدا کے کلام کی کئی لوگ چرچ میں آ کر آپس میں ان کی گفتگو اشارے نہیں بند ہوتے، اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ خدا کے کلام سے واقف نہیں، آپ کے دلوں میں خدا کی تعظیم نہیں، آپ کے دلوں میں اس کے کلام کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور جو پاک عشاء ہے، یاد رکھیں چرچ کے ہمارے لیے 2 ساکرمنٹ ہیں۔ پہلا کون سا؟ بپتسمہ، اور دوسرا پاک عشاء۔ یہ ساکرمنٹ ہے، یہ آرڈیننس ہے جسے چرچ نے رائز کیا، لیکن اس میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے توبہ کی، اس کے بعد بپتسمہ کی، اقرار کی، اور پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس بدن اور خون میں شامل ہوں۔ سو مسیح میں میرے عزیزوں، یہ رسم خداوند یسوع مسیح نے اس لیے رائز کی، مقرر کی، تاکہ ہم اس کے بدن اور خون میں شامل ہو سکیں، اور جو اس کے بدن میں سے کھاتا اور اس کے خون میں سے پیتا اس کے اندر زندگی ہے، اور جس کے اندر خدا کا خون ہے، جس کے اندر اس کے جسم کی برکت ہے، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ خصوصیات جو خدا کے اندر ہے، اس کے ڈی این اے کے اندر ہے، وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آج جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو ذرا اس چیز پر غور کیجیے گا
یہ ایک روایت نہیں ہے. کبھی کبھار لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایڈا بڑا میں نے ایسا پاک شراکت نہیں لے, وہ سارے یہی کیوں نہیں گیا؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا. پہلے آپ نے سیکھنا ہے, پہلے آپ نے ایمان میں قائم ہونا ہے, اور اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اشیاء ربانی کا حصہ بنیں. کیونکہ جس طرح خدا اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی میں سے نکال لایا, جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, اسی طرح آپ بھی ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسا اچھا سردار کاہن ہے جو ہر طرح سے آزمایا گیا, سب باتوں میں آزمایا گیا, اس پر سیاست ہوئی, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدا گیا, اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا, لیکن وہ پھر بھی اپنے اقرار پر قائم رہا. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اقرار پر قائم رہتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو مسیح کے لیے اپنی جان دیں. کلیسیا آج سننا چاہتی ہے پراسپیرٹی کو, معجزات کو, شفاؤں کو. یسوع ہے, جلال ہے, برکتیں ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن یاد رکھیں مسیحی کانٹوں کا, مسیحت کانٹوں کا وہ رستہ ہے جو سکڑا ہوا اور تنگ ہے. اور اگر آپ مسیحی ہیں تو پھر مسیحت کے نام پہ پرسیکیوشن کے لیے تیار رہیں. آپ کو لعن طعن کیا جائے گا, آپ کو برا بھلا کہا جائے گا, آپ سے عداوت رکھی جائے گی, آپ کو اچھی ملازمت نہیں ملے گی, آپ کو ترقی نہیں ملے گی, آپ سے نفرت کی جائے گی. اور آج یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے کمپلین نہ کیا کریں, شکر گزاری کیا کریں. مبارک ہو تم لوگ جو اس کے نام سے لعن طعن کیے جائیں. اور میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ہم جب اس بدن اور خون میں شریک ہوں گے تو ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر اس قادر مطلق خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ اپنے دلوں میں لے کر جائیں گے. اور جب وہ ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر کوئی بیماری, ناراستی, پریشانی اور کوئی مخالفت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.